نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہم پر یہ بات واضح ہوگی کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانا چاہیے۔ اسی لیے علماء سے منقول ہے کہ اگر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی محسوس نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان 3 مرتبہ رویا۔ پہلی مرتبہ جب وہ جنت سے مردود کر کر نکالا گیا، دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت، اور تیسری مرتبہ سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت۔ معزز سامعین، فی زمانہ خوشی منانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی دن میں پیدا کیا گیا اور پیر ہی کے دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ آج کل کے زمانے میں ہم اپنی اولاد کی پیدائش کی خوشی میں یوم ولادت مناتے ہیں اور مختلف طریقے سے ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش کیوں نہ منائیں؟ جبکہ مفہوم حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی جان، اس کے مال و دولت، اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد سے بڑھ کر، یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔